السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ سب سے بہترین بات کون سی؟ تو آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو اللہ کی ہدایت کی کتاب مانتے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لہٰذا اپنے ہر عمل کی تصدیق ہم قرآن آیتوں سے کرتے ہیں، تو اس بات کا جواب بھی ہم قرآن سے ہی لیتے ہیں۔ لیکن آیتوں پر جانے کے بجائے چند بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر دنیا میں ہزاروں آوازیں آپ کو راستہ بتا رہی ہیں تو سوال یہ ہے کہ سب سے سچی اور بہترین بات کون سی ہے؟ اور اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ ہم روز کسی نہ کسی کی بات مانتے ہیں، علماء، سوشل میڈیا، روایات یا معاشرہ۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کے نزدیک اطاعت کس بات کی کرنی چاہیے؟ ذرا سوچئے، اگر اللہ خود کسی بات کو احسن الحدیث یعنی سب سے اچھی بات کہہ رہے ہیں تو ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ قرآن ایک عجیب سوال کرتا ہے، اللہ اگر اس کی آیات کے بعد یعنی اللہ کی آیتوں کے بعد آپ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تو کیا یہ سوال آج ہمارے لیے بھی ہے؟ کیا ممکن ہے ہم پوری زندگی اچھی بات سنتے رہیں مگر بہترین بات کو نظر انداز کر دیں؟ تو آج کا سوال کیا معاشرے کو بدل دے گا؟ یعنی اچھی بات جو ہے جو آپ کے سامنے آ جائے، کیا وہ معاشرے کو بدل رہا ہے یا آپ کو بدل رہا ہے؟ اب آئیے آپ قرآنی آیت کی طرف، تو اس کے لیے سب سے پہلے سورہ الزمر اور اس کی آیت نمبر 23 دیکھ لیں، 39 کی 22۔ تو پہلے آپ کے سامنے مروج روایتی ترجمہ ہی پیش کروں گا، پھر ہم اس کی حقیقی فہم کو سمجھیں گے اور اسی وضاحت میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، یعنی ایک کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی بار بار دہرائی گئی ہیں، اس سے بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی جلدوں پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، اس سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ ہمارا مروجہ روایتی ترجمہ ہے۔ یہاں سارا الزام اللہ پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے، تو سارا الزام اللہ ہی پر آیا نا، کہ اگر کوئی ہدایت یافتہ ہے تو اس میں اس شخص کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اسے ہدایت دے دیا، اور جو شخص گمراہ ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں کیونکہ اللہ نے اسے گمراہ رکھا ہے، اور جسے اللہ گمراہ رکھے اس کو کوئی ہدایت دینے والا ہی نہیں ہے، تو یہ سارا قصور اللہ کا ہوا، نہ کہ اس شخص کا۔ جو ہدایت پر اس کا بھی کوئی کمال نہیں، جو گمراہی پر اس کا بھی کوئی کمال نہیں، یہ تو سب اپنے اپنے دیے گئے تقدیر کے مطابق زندگی گزار رہا، تو قصوروار اللہ ہوا۔ کیا ایسی بات قابل فہم ہے؟ پھر اللہ نے یہ حساب کتاب کا دن کیوں رکھا ہے؟ یہ جنت جہنم کا چکر کیوں پیش کیا؟ نہیں، ویسے ہی اللہ کو جو کرنا تھا وہ کر لیا، جیسے جو چاہا ویسے ہی رکھے، تو پھر یہ سب بے معنی ہو جاتی ہے کہ اللہ حساب کتاب لے کے تم نے کیا عمل کیا، اچھے عمل کا اچھا نتیجہ دے اور برے عمل کا برا نتیجہ۔ کیا یہ ڈھونگ نہیں ہو جاتا؟ کیا یہ ڈرامے بازی نہیں ہو جاتی؟ تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ سامنے لے آیا خوب متوازن خاص بات۔ حسن اصل میں توازن کو کہا جاتا ہے، جہاں توازن بگڑتا ہے وہاں حسن بگڑ جاتا ہے، یعنی خوبصورتی، اچھائی سب کا معیار توازن پر ہے، جہاں توازن بگڑا وہاں فساد، بگاڑ، بدصورتی سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور حدیث کہتے ہیں بات کو، تو الحدیث خاص بات ہو گئی، تو اللہ سامنے لے آیا ہے خوب متوازن خاص بات۔ کتاب متشابہ مثانیہ، ایک کتاب ہے ملتی جلتی دہرائی گئی۔ متشابہ سملیرٹی کو کہتے ہیں، یعنی ایک جیسے جیسے دو جڑواں بھائی ہم شکل ہوتے ہیں ان کو متشابہ کہا جاتا ہے۔
افسوس تو یہ کہ ہمارے اکثر مترجمین نے متشابہ کو مشتبہ بنا دیا اور اس کے ذریعے مزید گمراہی پھیلاتے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ یہاں انہوں نے متشابہن کا ترجمہ ملتی جلتی ہی کر دیا ہے۔ پھر مثانیہ جو بار بار دہرائی جائے یا جس میں خوب تعریف جمع ہو، تو دونوں باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہ ایسی کتاب ہے جو ملتی جلتی بھی ہے، دہرائی گئی بھی ہے اس میں بات، یا ملتی جلتی اور بڑی تعریفی بات ہے، بہت تعریفی بات اس میں جمع ہے۔ تقشعر منہ، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو آپ کے جسم میں ہاتھ پیر میں روئیں ہوتے ہیں۔ منہ اس سے جلود الذین، ان لوگوں کی جلدیں، یخشون ربہم، وہ جو اپنے رب کے خوف سے لرزتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی جلدیں۔ وقلوبہم، اور ان کا پلٹنا، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد دہانی کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، تو وہی اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت ہے اس کتاب کے ذریعے جو یہ چاہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جو یہ گمراہ ہو جائے اللہ سے، فما لہ من ہاد، پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والے میں سے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جو واضح طور پر ہدایت دی، اس بات کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ آپ کے سامنے وہ بات لے آیا ہے، وہ متوازن بات لے آیا ہے، وہ توازن والی بات لے آیا ہے، وہ حسن کارانہ بات سامنے لے آیا جو ایک کتاب میں موجود ہے، ملتی جلتی ہے، دہرائی گئی ہے، یا ملتی جلتی ہے جس میں خوب تعریف جمع ہے، وہ باتیں دے دی ہیں۔ تو اس سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جلدوں میں جو اپنے رب کے خوف سے لرزتے ہیں، جنہیں اپنے بتدریج پروان چڑھانے والے کا خوف ہوتا ہے، ان پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایک چوکنا کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کی جلدیں اور ان کا پلٹنا نرم پڑ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی ہدایت کو سمجھ لیتے ہیں تو اپنے ہر غلط عمل سے پلٹ جاتے ہیں۔ قلب کہتے ہی پلٹنے کو، یہ دل کی بات نہیں ہو رہی۔ اور جلد کو آپ یہ جلد بھی کر سکتے ہیں۔ جلد کا بنیادی مطلب ہے مضبوطی۔ تو انسان کے جسم کی سب سے مضبوطی جلد ہے، کیونکہ یہ جلد آپ کے گوشت کو ڈھانپ کر رکھتی ہے۔ اس سے آپ موسم کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، چاہے وہ گرمی کی شدت ہو یا سردی کی شدت ہو یا باہر کا موسم، کوئی سے بھی موسم ہو، تو آپ کی جلد اس مضبوطی کو سہتی ہے، براہ راست اثر گوشت پوست میں نہیں جاتا ہے، خون میں نہیں جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جب وہ اپنے اس مضبوطی میں نرم پڑتے ہیں اور اپنے پلٹنے میں کہ اب تک جو ہم عمل کر رہے تھے، کاش ہم نے اس کی پہلے تصدیق کر لی ہوتی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد دہانی کی طرف۔ جب اللہ کی یاد دہانی کی طرف وہ پلٹتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اب تک جو عمل ہم کرتے چلے آ رہے تھے، جسے ہم اللہ کا حکم سمجھ کر رہے تھے، یہ عمل تو اللہ نے کہا ہی نہیں ہے، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ یہ سب روایتی بات ہے، من گھڑت باتیں ہیں، اللہ پر الزام تراشی کی ہے، یعنی افتراء اللہ کذب کیا گیا ہے، جھوٹ اللہ پر بہتان باندھا گیا کہ اللہ نے یہ کہا۔ تو جب لوگوں کی سمجھ میں اللہ کی بات آتی ہے تو ان کی اپنی مضبوطی نرم پڑ جاتی ہے، وہ پلٹتے بھی ہیں اللہ کی یاد دہانی کی طرف۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ ہے اللہ کی ہدایت، وہی اللہ کی ہدایت ہے۔ جہاں آپ کو اللہ کی بات سمجھ آ گئی کہ یہ ہے اللہ کی بات، یہ ہے اللہ کا حکم، تو آپ ہر اس عمل سے تائب ہو جائیں گے جو آپ نے اللہ کے حکم کے نام پر کر رکھا ہے اور اس کی تصدیق قرآن آیتیں نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ نے پھر کہا کہ یہدی بہ من یشاء، ہدایت ہے اس کتاب کے ذریعے جو یہ چاہے۔ اللہ نہیں کہہ رہا کہ میں چاہوں تو ہدایت دو اور میں چاہوں تو گمراہ کر دو، ایسا اللہ نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کی ہدایت اللہ کی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ اب جو یہ چاہے وہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت لے لے۔ ومن یضلل اللہ، اور جو گمراہ رہے اللہ سے، فما لہ من ہاد، بس نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ اب اللہ کی ہدایت کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے،
آپ اسے کھول کر دیکھنا ہی نہیں چاہتے. آپ اپنے فقہ کی کتابوں کو لے رہے ہیں, آپ غیر اللہ کی کتابوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل نہیں دیا, تفصیل کے لیے غیر اللہ کی کتاب کا سہارا لو, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر ایک بات تفصیل سے بتایا. تو یقینی سی بات ہے جو لوگ اللہ کو جھوٹا سمجھتے ہیں, جو اللہ پر یہ بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اور اس کی تفصیل نہیں دی, جبکہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے حکم دے دیا تفصیل کے لیے فلاں کو دیکھ لینا. اللہ کہہ رہے کہ ہم نے آیتوں میں ہی تفصیل کر دی ہے. آپ سورہ ہود کی پہلی آیت دیکھ لیں تو وہاں تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اسی آیتوں میں ہم نے ہدایات دی ہیں اور پھر اس کی تفصیل بھی انہی آیتوں میں کر رکھا ہے. اللہ آیتوں سے باہر نہیں بھیج رہا. اب کہیں سے بھی قرآن کو اٹھا لیں, اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میری ہدایت قرآن سے باہر ہے. اللہ اپنی ہدایت کو اپنی آیتوں میں ہی واضح کرتا ہے, اسی کے ذریعے بتاتا ہے, غیر اللہ کی کتابوں کا محتاج نہیں چھوڑتا. تو جو اللہ سے گمراہ ہے, اللہ کی ہدایت کی کتاب موجود ہے, اسے کھول کر نہیں دیکھ رہا, دیگر غیر اللہ کی کتابوں کو دیکھ رہا, تو پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اور یہ آپ کے روزمرہ مشاہدے کی بات ہے, آپ دیکھ لیں. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے آخری اور مکمل کتاب ہے اور یہ انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے, لیکن وہ اپنے عمل کی تصدیق اس ہدایت کی کتاب سے نہیں کر رہے, اس کتاب کی آیتوں کے ذریعے اپنے عمل کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں, تو دراصل یہی لوگ ہیں جو اللہ کے کلام میں شرک کرتے ہیں. یعنی اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں, اور اس ملاوٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بات ہے, تو وہ ہرگز اللہ کی بات نہیں ہوتی. اسی کو اللہ نے کہا کہ افطار اللہ الکذب, تم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہو. تو جو بات اللہ نے نہیں کہی آپ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, اس سے بڑا بہتان, اس سے بڑی الزام تراشی اور کیا ہوگا. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن کی آیتوں سے کریں. تو اس آیت میں اللہ نے بہت واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس خوب متوازن بات سامنے آ گئی ہے, ایک کتاب ہے, ملتی جلتی ہے, دہرائی گئی ہے اس کی باتیں, اور اس سے کانپ اٹھتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزتے ہیں. پھر جب ان کی مضبوطی نرم پڑتی ہے, ان کی جلد نرم پڑتی ہیں اور ان کا پلٹنا اللہ کی یاد دہانی کی طرف, تو وہی اللہ کی یہ ہدایت ہے, اور یہ ہدایت اس کتاب کے ذریعے ہے جو یہ چاہے, اور جو اللہ سے گمراہ ہو بس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اب آپ آئیے دوسری آیت, ایک آیت اور دیکھ لیں تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے. اس کے لیے آپ سورہ الجاسیہ اور اس کی آیت نمبر 6 دیکھ لیں, یعنی 45 کی 6. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں, ہم آپ پر حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں, بس اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے. یہ ہے مروجہ ترجمہ. اب آپ اس کے الفاظوں پر بھی غور کر لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تلک آیات اللہ, یہ اللہ کی آیتیں ہیں, نتلوہا, ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں, علیک بالحق, تم پر حقیقت کو, سچائی کو. فبأی حدیث, بس اور کون سی بات ہے, بعد اللہ, اللہ کے بعد, و آیات ہی, یعنی اس کی آیتوں کے ذریعے, یؤمنون, وہ مانیں گے. تو یہاں اللہ واضح طور پر ہدایت کر دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں. قرآن کی صورت میں اللہ کی آیت موجود ہے, اور اسے تم پر سمجھ کر پڑھا بھی جاتا ہے, ایک حقیقت ہے, یہ ایک سچائی ہے. تو بس اس کتاب کی بات کے بعد, یعنی اللہ کی آیتوں کے بعد اور کون سی بات تمہیں بتائی جائے کہ وہ ماننے والے بنیں گے. آپ کیوں اس سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کے احکامات میں کیوں شرک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کی خالص اطاعت کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اور حجت تمام کرنے کے لیے ایک آخری اور تیسری آیت کو بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ ہے سورہ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 185, ان 7 کی 185. بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی, اور جو اللہ نے کوئی چیز بھی پیدا کی ہے, اور یہ کہ شاید قریب آ گئی ہو ان کی اجل, موت کی گھڑی, تو اس کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے.
یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیے یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ اولم ینظروا، کیا اور نہیں وہ یہ دیکھتے ہیں، فی ملکوت السماوات والارض، بلندیوں اور پستی میں اختیارات، وما خلق اللہ من شیء، اور جو اللہ نے وجود دیا کسی شے سے، واناسا، اور یہ کہ ممکن ہے، ان یکونا، یہ کہ ہو، قد اقترب، یقینی خوب قریب، اجلہم، ان کی مقررہ مدت، فبأی حدیث، پس کون سی بات ہے، بعد ہو اس کے بعد، یؤمنون، وہ مانیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ کیا یہ بلندی اور پستی کے اختیارات کو وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں؟ نظر کہا جاتا ہے عمل کر کے دیکھنے کو، آپ عمل کر کے اس کے نتائج کو دیکھ لیں۔ آپ بلندی والے عمل کریں گے تو بلندی کی طرف جائیں گے، اگر آپ پستی والے عمل کریں گے تو پستی کی طرف جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کام پستی والا کریں اور بلند ہو جائیں، اور آپ کام بلند والا کر کے پستی میں چلے جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ عمل کر کے نہیں دیکھتے ہیں کہ بلندی اور پستی کے جو اختیارات ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ نے وجود دیا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ان سب کے اختیارات کیسے استعمال ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ تو یقینی خوب قریب ہو ان کی مقررہ مدت۔ یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے ہر عمل کا ایک نتیجہ مقرر کر رکھا ہے، اسی کو مکافات عمل بھی کہتے ہیں۔ تو جیسا آپ عمل کریں گے ویسا ہی نتیجہ آپ کے سامنے آتا رہے گا، اور یہ بہت قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ آپ عمل کرتے ہیں، کچھ عمل ایسے ہیں جس کے فوری نتائج آتے ہیں، ساتھ ساتھ، ایک لمحہ بھی دیر نہیں ہوتی۔ کچھ عمل ایسے ہیں جس کے نتائج آپ کو کچھ بعد میں ملتے ہیں، اور کچھ ایسے عمل بھی ہیں جس کے نتائج آپ کو برسوں بعد ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے، آگ فوراً آپ کو جلائے گی، یہ فوری ہے، یعنی صورت کے ساتھ مکافات عمل سامنے نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ نے آگ کو چولہے کی شکل دے دی، اس پر توا چڑھایا اور آٹا گوندھ کر روٹی پکا لیا، آپ نے کوئی سالن بنا لیا، آپ نے چاول بنا لیا، آپ نے بریانی بنا لی، کچھ بھی بنا لیا، تو یہ آپ کو وہ نتائج کچھ دیر کے بعد ملتے ہیں، کیونکہ یہ فوری نتائج کا متقاضی نہیں ہے۔ جب یہ عمل پورا مکمل ہوتا ہے اس کے مطابق پھر نتیجہ آتا ہے۔ تو جتنے عمل آپ نے کیے ہیں ہے اسی آگ کا فائدہ، ایک میں آپ نے آگ میں فوری ہاتھ ڈالا، فوری نتیجہ ملا۔ اب آپ آگ کو دوسرے طریقے سے قابو کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہاں بھی اگر آپ نے آگ کو اس کے پیمانے کے مطابق نہیں رکھا تو سالن جلا دے گا، روٹی جلا دے گی، چاول جل جائے گا، آپ کا کھانا خراب ہو جائے گا۔ اس کو ایک مقدار کے تحت، ایک پیمانے کے تحت رکھنا پڑے گا، تو اس پیمانے کو جو سمجھے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، جو نہیں سمجھے گا وہ نہیں فائدہ اٹھا سکتا۔ اسی طرح کچھ عمل ایسے ہیں جس کے نتائج برسوں بعد ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اقتدار میں ہیں، حکومت میں ہیں، تو آپ نے وہ پالیسیاں بنائیں کہ اس طرح عمل کیا جائے، تو پھر 5 سال بعد آپ کو یہ نتائج ملیں گے، یا 10 سال بعد یہ نتائج ملیں گے۔ تو وہ اس منصوبے کے مطابق جو اس کی ایک مقررہ مدت ہوتی ہے اس عمل کی، اس کے تحت آپ نے کام مکمل کیا تو وہ نتائج آ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس میں کہیں کام خراب کر دیا، بیچ میں آپ نے کہیں شرک کر دیا، ملاوٹ کر دی، یعنی آپ نے اپنے خیالات کی آمیزش کر دی، تو وہ تباہ کن نتائج سامنے آتے ہیں، تباہی اور بربادی آ جاتی ہے، بجائے اصلاح کے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارا پاکستانی معاشرہ، ہمارے یہاں قانون بنتے ہیں وقتی فائدے کے لیے، حکمران طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے اور عام لوگوں میں فساد کھڑا کر دیتا ہے، مہنگائی کی چکی میں پس دیتا ہے، عام افراد بدامنی کے شکار ہو جاتا ہے، لیکن وہ مراد یافتہ طبقہ، وہ حکمران طبقہ، وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ یقینی سی بات ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے نتائج سالوں بعد آتے ہیں۔ اب ہر عمل کا ایک مختلف زاویہ ہے، تو جو اس عمل کے مطابق ایک مقررہ مدت طے ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا نتیجہ آتا ہے، کسی کا سال بھر بعد، کسی کا 10 سال بعد، کسی کا 20 سال بعد، کسی کا 50 سال بعد بھی آتا ہے۔ تو اس کام کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے اور ویسا ہی آپ کو نتیجہ ملتا ہے۔ تو اس لیے پھر آگے اللہ کہہ رہے کہ فبأي حدیث بعد یؤمنون،
بس اور کون سی بات ہے اس کے بعد کہ وہ ماننے والے ہوں گے؟ جب اللہ ہر بات کی وضاحت کر دے رہا ہے تب تمہیں اور کون سی بات بتائی جائے کہ تم اس کی وضاحت کو مانو گے اور پھر اس کے مطابق عمل کرو گے؟ ماننے والا ہونے کے لیے صرف عقل و شعور کا استعمال کافی ہے. آپ اس کے پیمانے پر اپنے ہر عمل کا جائزہ لے لیں تو خود ہی پتہ لگ جائے گا یہ ماننے والی بات ہے یا نہ ماننے والی بات ہے. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل قرآنک لائسنس آفیشیلز کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی ہدایات کو آسان اردو زبان میں عام لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ اس پر عمل کرنا اور اس کے نتائج حاصل کرنا آسان تر ہو جائے. جو لوگ اس کتاب کو کہانی کی کتاب مانتے ہیں، کفار کی طرح اسے اساطیر الاولین کہتے ہیں، تو وہ اس کو سمجھتے ہی نہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے وہ نتائج بھی نہیں حاصل کر سکتے. تو بجائے اپنے عمل کو دیکھنے کے، اپنی اصلاح کرنے کے، اللہ پر الزام تراشی کرا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو واقعی منون بغیر کسی ملاوٹ کے پہنچا رہے ہیں اور بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ قابل عمل ہے، قابل فہم ہے، تو آپ اپنے جیسے ہم خیال لوگوں میں ہمارا درس ضرور شیئر کریں اور اپنے کمنٹس میں اظہار خیال بھی کریں. اگر واقعی ہماری کوئی غلطی ہوئی تو ہم ضرور اپنی اصلاح کر لیں گے، لیکن تنقید برائے تنقید یا ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، ہمارے علماء نے ایسا نہیں کہا اس لیے کہنا، تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.